یہ جو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں ساری، بہت سے لوگوں نے کہا کہ شاید یہ ایک اچھی بگننگ ہے، 4 مہینے بعد خاندان مل رہا ہے، 3 مہینے بعد سیکرٹری جنرل مل رہا ہے، باقی مل رہے ہیں سب کچھ. لیکن کچھ خاص لوگ جن سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں یار ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا جو جملہ تھا فالس کمفرٹ ہم دے دیں، اور پھر تاکہ یہ نہ پی ٹی آئی والے کہہ سکیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیتے تو یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا واقعی یہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم جو ہے وہ کھیل تو نہیں رہے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن سیاست ہے، ہم سیاست تو ظاہر ہے ہم سیاستدان سیاست ہی کریں گے. جہاں تک ان کی ملاقاتوں کا تعلق ہے، جتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں اتنی کسی بھی فارمر پرائم منسٹر کی جیل میں نہیں ہوئی. تو اس کے باوجود اگر ان کی خواہش تھی کہ زیادہ ہونی چاہیے تو وہ بھی ہم نے پوری کیونکہ 2-3 دن پہلے آپ علیمہ بی بی کے بیٹے کو بھی اندر کر دیتے ہیں، دونوں بیٹے اندر کر دیتے ہیں، پھر 2 دن بعد آپ ملاقاتیں کروا دیتے ہیں، تو یہ دونوں کا ذرا کوئی ربط ملتا نہیں ہے. یہ دیکھیں وہ تو ان کے سوشل میڈیا کے کوئی اکاؤنٹس کا ایشو تھا، اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ڈیٹین کیا گیا ہے. اس کا جو ہے وہ اس سے تعلق نہیں ہے، وہ ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے، وہ اگر اس میں نہیں انوالو ہوں گے تو باہر آ جائیں گے، ورنہ ادروائز ان کے اوپر کیس جو بھی ہوگا ریلیونٹ وہ ہو جائے گا. جہاں تک بات ہے ملاقاتوں کی تو میں نے جیسا آپ کو پہلے بھی کہا کہ مجھے خود بھی یاد ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے جب ہم ملنے جاتے تھے کوٹ لکھپت، تو جمعرات والے دن ہوتی تھی ملاقات، تو اکثر اوقات یہ ہمیں ملنے نہیں دیتے تھے، باہر نکال دیتے، باہر سے ہی باہر بھیج دیتے تھے. 4 مہینے تو نہیں ہوا، 4 مہینے تو نہیں ہوا، لیکن وکلا کو تو کسی نے نہیں روکا. 4 مہینے سے ملاقاتیں کہاں، ہر ہفتے ملاقات ہوتی، مطلب ٹیوزڈے کو علیحدہ ملاقات ہوتی، جمعرات کو علیحدہ. 4 مہینے سے میری گزارش سنیں نا. نہیں وکلا بھی ان کی مرضی کے نہیں ملتے. آپ تو ان کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مرضی کی ملاقاتیں نہیں ہو سکتی. یہ آپ شاید کہہ سکتے ہیں، ملاقاتیں تو ان کی ہر ہفتے ہوتی ہیں. مقصد تو ملاقات کا مرضی کی ملاقات ہوتی ہے. مرضی تو پھر نہ ملا کرے، جنہیں بھیج جو اندر جاتے ہیں ان سے کہہ دیا کرے ہم نہیں مل رہے. وہ کہتے ہیں کہ اور اپنی مرضی کے بجائے نہ کچھ تو ملاقات میں پتہ لگے گا نا. وہ تو کہتے ہیں نا میک دا بیسٹ آف واٹ یو ہیو. ایک میرے پاس چوائس ہے کہ میرے سے کوئی نہ ملے. قیدی ہے نا تو پھر یہی ہوگا نا. دیکھیں قیدی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی خواہشات جو ہے وہ ایک حد تک ہی پوری ہو سکتی ہیں نا. وہ باہر تو نہیں ہے، ان کے اوپر تو ایک کیس ہے، اس کی وجہ سے. اچھا میں اگر یہ ریزائن کر دیتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ بات اب ادھر جا رہی ہے، اور یہ کہ پہلی دفعہ ریزائن نہیں کیا، پہلے بھی خان صاحب نے ریزائن کروایا ہے، سب کچھ ہے. پھر کیا ہوگا اگر یہ سارے ریزائن کر دیتے ہیں؟ دیکھیں کہ ریزائن کر دیں گے تو وہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے، اور وہاں پہ جو پھر اور ایم این ایز ہیں وہ آ جائیں گے الیکٹ ہو کے. جہاں تک بات ہے یہ بار بار فارم 47 کی بات کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ کیا یہ بھول گئے ہیں کہ جب ثاقب نثار نے ایک دن بیٹھ کے کہا کہ 4-5 ایم این اے ایم پی اے کا تو میں ویسے ہی اڑا دیتا ہوں. پھر اس نے کھڑے ویڈیو اس کی میں آپ کو دکھا دوں گا. یہ کھڑے ہمارے 2 سینیٹرز کو اس نے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا. ہمارا الیکشن بغیر سمبل کے اس نے کروایا. یہ تب وہ والی تاریخ ان کی 18 سے پہلے کی تاریخ کیا ہی نہیں. ان کا بھی تو بغیر سمبل میری گزارش نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں شروع گزارش سن لینا میری. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کہتے تھے کہ ان کی وکٹیں اڑ گئیں. آپ ہمارے جب لوگ اٹھائے جاتے تھے تو آپ کو یاد ہے محکمہ زراعت کی بات ہوئی تھی، بڑا مشہور ہے کہتے ہیں، رانا صاحب تھے ہمارے ادھر ملتان والی. یہ اس وقت ہمارے پہ جب ہو رہا تھا تو یہ اس وقت شادیاں بجاتے تھے. اگر آپ جو ہے آپ کا 5% بھی نہیں ہوا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ ماشاء اللہ کیا ہوتا ہے. ویسے جو ان کے ساتھ پنجاب میں ہوا ہے نا، اتنا تو کسی کے ساتھ کبھی نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ ہم 19 سیٹوں پہ آ گئے تھے 2002 میں. اچھا کس قسم کا الیکشن کروائیں گے؟ اس قسم کا الیکشن کروائیں گے جس طرح کا یہ پی پی 87 میاں والی میں ہو رہا ہے. وہاں میاں والی میں ان کا کینڈیڈیٹ ہے نہیں، وہاں ایم پی اے کا الیکشن ہے نا، سیٹ خالی ہوئی ہے. اس میں 1 اگست کو الیکشن کمیشن پورا نوٹیفیکیشن نکالتا ہے کہ ہم نے شیڈیول نکال دیا، اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. پیر کو آپ نے جو وہاں کا ڈپٹی کمشنر ہے خالد جاوید گرایا، اس کو بدل دیا، اور وہ پھر 4 ہفتے کی میڈیکل لیو بھی الاؤ کر دیا، دوسرا بندہ لا دیا. کلیئر وائلیشن ہے. جب شیڈیول نکلتا ہے آپ ٹرانسفرز نہیں کر سکتے، پوسٹنگ نہیں کر سکتے. یہ میڈیکل کا ایشو ہے پہلی نہیں، ہمیشہ میڈیکل کا ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم بھی 3 حلقوں میں میڈیکل کا ہی ہوا تھا. 1 اگست کا نوٹیفیکیشن ہے، اس پیر کو آپ نے ڈی سی ہٹا دیا. اگر تو اسی طرح کے الیکشن کروانے پھر تو دیکھیں میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو بھی الیکشن کرائیں گے، ہم یہ جو آپ نے ایشو کیا، اگر یہ اپوزیشن کو بہت سے ڈی سیز بیمار ہو جائیں گے، بہت سے لوگ. میری گزارش وہ ڈسکا سے ضرور بہتر ہوگا، جو ڈسکا میں ہوا تھا نا اس سے بہتر ہی ہوگا. بات یہ ہے
کہ اگر یہ غلط ہے تو جو کینڈیڈیٹ وہاں پہ ان کا کھڑا ہوا ہے وہ چلا جائے کورٹ میں اور وہاں سے آ کے چینج کروا لے. میں نے خود 2018 کا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا, میری اپیل نہیں لگی تھی. یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں تو پتہ ہی نہیں 5%, ہماری اپیل تک نہیں. ثاقب نثار نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کی اپیلیں بھی نہیں سنی. یہ اب حساب پورے کرے, ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ہوا تھا, میاں صاحب کی ملاقاتیں 2 ہفتے نہیں ہوئی تھی, اب ان کی 8 ہفتے نہیں ہونے دیں گے. میرے پہ کیس چلا تھا, ان پہ 4 بنیں گے. گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2013 سے 18 ہم نے کچھ نہیں کہا, حالانکہ انہوں نے اس وقت بھی ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی. ہم خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت گرا سکتے تھے, ہم نے نہیں گرائی. اس لیے نہیں کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ بڑھے, بہتر ہو حالات. انہوں نے کیا کیا اس کے بعد ہمارے ساتھ, حالانکہ اس وقت بھی یہ سازش کر رہے تھے. یہ نظام یہ خود لے کے آئے ہیں جو ان کے گلے پڑ گیا ہے. یہ جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی تھی سمبل والی, وہی نظام اب آپ چلا رہے ہیں. وہ تو پھر جب ایک چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ جاتے جاتے ہی جاتی ہے نا, اوور نائٹ نہیں جاتی. دیکھیں اوور نائٹ. پھر میں سمبل کی بات سن. جی خٹک صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے جو بویا کاٹے. دیکھیں آپ تو میڈیکل کے اوپر ایک ڈی سی کی بات کریں. میڈیکل کے اوپر تو ہم نے لوگوں کو لندن جاتے دیکھا کہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر عدالتوں سے اسٹامپ پیپر جمع کرا کے ہم نے لوگوں کو لندن تک سفر کرتے دیکھا. تو یہ میڈیکل جو ہے یہ اس ملک میں ایک ڈرامہ بنا ہوا ہے. دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن جب آپ جیت کے آتے تو آپ کو اخلاقی کریج ہوتی ہے, آپ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں, اس ملک کو آگے لے کے ہر پارٹی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں. لیکن جب آپ ان الیکٹڈ ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہوتی, تو پھر آپ وہ فیصلے